ارے ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ ایمان کی قندیل ہے دل میں، نام نبی کا روشن ہے، نام نبی کا روشن ہے۔ ایمان کی قندیل ہے دل میں، ایمان کی قندیل میں ہندوستان کی اس شخصیت کو آواز دے رہا ہوں، ہندوستان کی اس نئی شخصیت کو آواز دے رہا ہوں کہ جس شخصیت نے اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے میں بڑی محنت اور مشقت کی ہے، جس شخصیت کا اسم نامی اسم گرامی جناب حضرت اقدس حضرت مولانا ابو کلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے، جو محتمم ہوا کرتے ہیں مدرسہ جامعہ مصباح العلوم کوٹلہ کے۔ میں حضرت والا سے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لا کر اپنے مباعث حسنہ سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائے۔ میں حضرت والا کو اسٹیج کے ساتھ دعوت اسٹیج دے رہا ہوں کہ حالات وقت کے سہنے نہیں دیتے، حالات وقت کے سہنے نہیں دیتے، چپ میرے خیالات بھی رہنے نہیں دیتے، اب دور ستم میری زباں کاٹ رہا ہے، ظالم مجھے حق بات بھی کہنے نہیں دیتے۔ حضرت اقدس حضرت مولانا ابوالکلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے، حضرت والا مسند خطابت پر تشریف لا کر اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال الله تعالى في مقام آخر، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، آج ہم وہ زمانہ بھول گئے
جس دور پہ نازا تھی دنیا، آج ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے مسلم، اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے مسلم، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ لائق تعظیم و حرمت اس لیے قرآن ہے، لائق تعظیم و حرمت اس لیے قرآن ہے، خالق ارض و سما کا یہ آخری فرمان ہے۔ اس صحیفے کی صحیفوں میں کچھ الگ ہی شان ہے، اس صحیفے کی صحیفوں میں کچھ الگ ہی شان ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں عرفان ہی عرفان ہے۔ لائق علماء کرام، معزز سامعین اعظام، الحمدللہ آپ کا یہ اجلاس جو شام سے لے کر صبح تک اور صبح سے لے کر اب تک اپنی تیسری نشست میں اس وقت چل رہا ہے اور آخری یہ نشست ہے، اور آپ حضرات کو بخوبی اس کا علم ہے کہ ہمارے مدرسے کا یہ سالانہ جلسہ ہے اور سالانہ اجلاس ہے، جس کی اطلاع آپ کو نہ جانے 15 یوم پہلے سے اطلاع دی گئی، نہ جانے آپ کو مطلع کیا گیا کہ ہمارے مدرسے کا اجلاس اور ہمارے مدرسے کا سالانہ جلسہ فلاں تاریخ میں فلاں وقت میں منعقد ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بیچ میں اکابر علماء کرام الحمدللہ تشریف فرما ہے۔ مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے مبلغ اعظم حضرت مولانا یامین صاحب دامت برکاتہم والحمدللہ مدرسے میں تشریف لا چکے ہیں۔ اسی طرح ہم سب کے بڑے اور مشفق اور کرم فرما استاذ محترم حضرت مولانا شکیل احمد صاحب دامت برکاتہم قصبہ سردھنے سے حضرت والا بھی تشریف لا چکے ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہمارے اکابر اتنا لمبا سفر کر کر ہمارے بیچ میں پہنچ جائیں اور میں اور آپ اپنے گھروں میں اطمینان سے بیٹھے رہیں، میں اور آپ اپنے کاروبار میں لگے رہیں، اور جو لوگ مدرسے میں بھی آ جائیں وہ بھی ادھر ادھر کھڑے رہیں۔ یہ جلسہ گاہ آپ حضرات کے لیے سجائی گئی ہے اور آپ حضرات کے بیٹھنے کے انتظامات کیے گئے ہیں، کہیں پر پنکھوں کا انتظام ہے، کہیں پر بچھائی کا انتظام ہے۔ یہ سب میرے بھائیوں آپ ہی کی رقم اس کے اوپر خرچ ہو رہی ہے، اس لیے میں سب سے پہلے تو آپ حضرات سے اور تمام بستی والوں سے جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، یہ آخری لمحہ جلسے کا چل رہا ہے، اور انشاءاللہ 1 یا 1.5 2 گھنٹے کے بعد آپ کا یہ پروگرام ختم ہو جائے گا۔ آپ ایسی مجلسوں کو، اس مجلس کو کل تلاش کریں گے، آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ آپ کی محبتوں میں علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہم گھروں پر تشریف فرما ہیں، اور اگر ہم یہ چاہیں کہ یہ جلسہ کامیاب اور بامراد ہو جائے، اور ہم یہ چاہیں کہ ہمارا یہ جلسہ 100% کامیاب ہو جائے، تو ہم سب کو اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں سے الگ ہو کر، اپنی تجارتوں سے الگ ہو کر، اپنی آرام گاہ کو قربان کر کر میرے بھائیوں اپنے اس مدرسے کے ذمہ دار کی محبتوں میں، اپنے اس ادارے کی محبتوں میں، اور یہ نہیں بلکہ اللہ کے قرآن کی محبتوں میں سب چیز کو چھوڑ کر جلسہ گاہ کے اندر حاضر ہونا ہوگا، تاکہ ہمارا یہ اجلاس کامیاب ہو جائے، ہمارا یہ جلسہ کامیاب ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں میں سبھی حضرات سے جو جلسہ گاہ کے اندر اور مدرسے کے اندر آ چکے ہیں ان سے پہلے بڑی مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے بڑے علماء جب تک تشریف لائیں اسٹیج پر، آپ حضرات جلسہ گاہ کے اندر تشریف لائیں، تاکہ جلسے کا ایک ماحول بن جائے، جلسے کی ایک
جلد سے جیسی ایک شکل بن جائے تاکہ دور و دراز سے سفر کرنے والے ہمارے علماء، ہمارے اکابر ہم سے بدزن ہو کر نہ جائیں، وہ فخر کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ ہاں نڈوری گاؤں میں ہمارا جانا ہوا، نڈوری گاؤں میں جب ہم پہنچے تو لوگ ہمارا استقبال کرنے کے لیے مدرسے کی محبتوں میں، علماء کی محبتوں میں، قرآن کی محبتوں میں اتنے لوگ جمع تھے کہ تا حد نظر لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا۔ لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے گھر کو چھوڑ کر آئیں گے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر آئیں گے، اپنے بیوی بچوں سے الگ ہو کر آئیں گے تاکہ ہمارا یہ اجلاس کامیاب ہو جائے۔ میرے بھائیوں، برادر مکرم، مولانا نفیس صاحب دامت برکاتہم کی محبتوں نے آپ حضرات کے بیچ میں یہ حاضری کا شرف مجھے حاصل ہوا ہے۔ میں تو چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ان قریب ہمارے بیچ میں پورے ہندوستان کے معروف اور مشہور اور بلکہ پوری دنیا کا بڑا ادارہ جس کو میں اور آپ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتے اور ساری دنیا اس کو پہچانتی ہے، وہیں کے مبلغ اعظم، میرے اور آپ سے تعلق رکھنے والے، آپ کی اس بستی سے محبت کرنے والے، آپ کی اس مدرسے کے روح رواں مولانا نفیس کی محبتوں میں ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہمارے مدرسے میں آ گئے۔ لیکن میرے نوجوان بھائی، میرے بوڑھے حضرات جو ابھی گھروں کے اندر تشریف فرما ہیں وہ جلد از جلد تشریف لے آئیں تاکہ علماء کی قیمتی نصیحتیں ہمارے سامنے آئیں۔ میرے بھائیوں، اس وقت میں قرآن کریم کی دو آیتیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی دو مبارک حدیثیں پڑھی ہیں۔ آپ حضرات دعا کریں کہ اس تھوڑے سے وقت میں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں پھر سے ایک بار درخواست کر رہا ہوں ان لوگوں سے جو اپنے گھروں میں ہیں وہ جلد از جلد تشریف لے آئیں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قرآن کی اس آیت میں اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ اللہ نے قرآن کو نازل فرما کر یہ اعلان کیا ہے کہ قرآن ہم نے نازل کر دیا، اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری کسی اور کی نہیں ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی تو اللہ نے آپ کے ذریعے سے بھی ذمہ داری کو نبھایا۔ آپ کی بستی میں یہ ادارہ قائم ہوا جہاں پر امت مسلمہ کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے الحمدللہ شب و روز قرآن کریم کو پڑھنے میں اپنی زندگیوں کو صرف کر رہے ہیں اور ان کے اساتذہ ان کے پیچھے محنتیں، کاوشیں اور کوششیں کر رہے ہیں تاکہ امت مسلمہ کے سینوں میں اللہ کا یہ قرآن محفوظ ہو جائے، اللہ کا یہ کلام محفوظ ہو جائے۔ جو قرآن آج سے 1450 سال پہلے مکہ اور مدینے کی وادیوں میں اتر رہا تھا، وہی قرآن میرے اور آپ کے بیچ میں ہے، وہی قرآن ان مدارس کے اندر سکھایا جاتا ہے، ان بچوں کو پڑھایا جاتا ہے تاکہ قرآن کریم ان کے سینے میں محفوظ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، امت مسلمہ کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور آپ کی یہ نسلیں اور مسلمانوں کی یہ نسلیں جو صبح بھی، شام بھی، رات میں بھی، دن میں بھی شب و روز اللہ کے قرآن میں مشغول رہتے ہیں اور بہت سی ان آفتوں سے اس بستی کو بچاتے ہیں جو ان بستیوں پر نازل ہونے والی ہیں۔ اللہ اس قرآن کی برکتوں سے، ان طلبہ اور طالبات کی برکتوں سے اللہ بستی کی بہت سی پریشانیوں کو اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں پر اللہ کے قرآن کی باتیں ہوں، جہاں پر اللہ کے کلام کی باتیں ہوں، جہاں پر اسی قرآن کی باتیں ہو رہی ہوں جو قرآن 1450 سال پہلے نازل ہوا اور یہ متواتر طور پر اسی طرح چلا آیا، آج میرے اور آپ کے بیچ میں بھی موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت
تک اسی طرح موجود رہے گا۔ اللہ اس قرآن کی حفاظت فرماتا ہے اور انشاءاللہ فرماتا رہے گا۔ نہ اس کے زبر کے اندر کوئی کمی آئے گی، نہ اس کے زیر کے اندر کوئی کمی آئے گی، نہ اس کے پیش کے اندر کوئی کمی آئے گی، نہ اس کے معنی اور مفاہیم کو کبھی بدلا جا سکتا ہے، نہ اس کے معنی اور مفاہیم میں کوئی کمی آئے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس قرآن کی باتیں آج ہماری بستی میں ہو رہی ہوں، اس قرآن کے متعلق علماء بتانے کے لیے ہمارے بیچ میں آ گئے ہوں، اس قرآن کے متعلق واعظ فرمانے کے لیے علماء ہمارے بیچ میں ہوں، اور میں اور آپ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں، اپنے گھروں میں اطمینان سے سوتے رہیں، میرے بھائیوں یہ نامناسب بات معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ننڈوری والوں کو یہ خبر پہنچی کہ فلاں تاریخ میں جلسہ ہونا ہے، فلاں تاریخ میں علماء آنے ہیں، فلاں تاریخ میں ہمارے مدرسے کے اندر سالانہ اجلاس منعقد کیا جائے گا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بستی کے تمام لوگ اپنی تمام تر مشغولیات کو چھوڑ کر جلسہ گاہ کے اندر آ جاتے، تاکہ علماء آپ سے خوش ہو کر یہاں سے جاتے، علماء راضی ہو کر آپ کی یہاں سے چلے جاتے اور یہ کہتے کہ ہاں فلاں بستی میں جانا ہوا، قرآن کی نسبت پر حاضری ہوئی، مدرسے کی نسبت پر حاضری ہوئی، وہاں کے لوگ کتنے اچھے تھے، ہمارے جانے سے پہلے وہ جلسہ گاہ کے اندر تشریف فرما تھے، ہمارے جانے سے پہلے وہ لوگ آ گئے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں تو یہاں پر علماء سے پہلے حاضر ہو جانا چاہیے تھا، ورنہ اللہ کا قرآن تو وہ قرآن ہے جو اس کو سنتا ہے، جو اس کو پڑھتا ہے، پڑھنے پر بھی اللہ کی طرف سے ثواب ہے، سننے پر بھی اللہ کی طرف سے ثواب ہے، اور یہ نہیں بلکہ اللہ کے قرآن کو دیکھنے پر بھی ثواب ہے۔ میں خود نہیں بلکہ میرے اور آپ کی آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الی المصحف عبادت، کہ صرف قرآن کو پڑھنا نہیں، صرف قرآن کو دیکھنا نہیں، قرآن کو سننا نہیں، بلکہ جو لوگ پیار اور محبت میں ایمان کے ساتھ اللہ کے قرآن کو صرف دیکھتے بھی ہیں، اللہ کے قرآن پر صرف نظریں بھی جماتے ہیں، اللہ اس کے دیکھنے پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ پڑھنے پر تو ثواب ہے ہی، لیکن دیکھنے پر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ کے حوالے کیا ہے، اپنے مدرسے کے حوالے کر یہ کہہ دیا کہ یہ بچہ مدرسے کے سپرد ہے، آپ اس کو قرآن کی تعلیم سکھائیے، آپ اس کو حدیث کی تعلیم سکھائیے، میرا بچہ اس قابل ہو جائے کہ قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والا بن جائے، قرآن کی تعلیم اس کے اندر پیوست ہو جائے۔ کیسی تعلیم؟ جس طرح کی فکریں حضرت بایزید بستامی کی والدہ، آپ نے یہ قصہ بارہا علماء کی زبانی سنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارے ماں باپ کو، آج امت مسلمہ کے نوجوانوں کو، آج ان لوگوں کو جن کو اللہ نے صاحب اولاد بنایا ہے، اگر اس طرح کی فکریں ہو جاتی جس طرح بایزید بستامی کی والدہ کو ہوئی تھی، کیا فکریں ہوئی تھی؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک بہت اللہ والے آدمی گزرے ہیں، بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا مقام دنیا کے اندر ایسا ہے جیسے آسمان پر فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے، ٹھیک صوفیہ میں ایسا ہی مقام حضرت بایزید بستامی کا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بایزید بستامی کا نام، جب حضرت بایزید بستامی پیدا ہوئے ان کے سر سے والد کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ ابھی چھوٹے سے بچے ہیں بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، لیکن ان کی والدہ کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ میرا بچہ کیسے دیندار بن جائے، میرا بچہ کیسے اللہ والا بن جائے، میرا بچہ کیسے اللہ کے قرآن کو پڑھنے والا بن جائے، رب کے قرآن کی تلاوت کرنے والا بن جائے۔ جب یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا ہے اور بڑا ہونے کے بعد اس قابل ہوا کہ یہ پڑھنے کے لائق ہو گیا، مشورے کرنے لگی کہ میرا بچہ کہاں اس قابل بن سکتا ہے کہ اللہ والا ہو جائے۔ کسی نے بتلانے والے نے یہ بتلایا کہ آپ اپنے اس بچے کو فلاں جگہ چھوڑ آئیں، وہاں پر ایک اللہ والے رہتے ہیں، وہاں پر ایک بزرگ رہتے ہیں، وہ اللہ کے قرآن کو پڑھاتے ہیں، وہ اللہ کے قرآن کی حدیث کو پڑھاتے ہیں۔ میرے بھائیو، حضرت بایزید
بستامی رحمت اللہ علیہ کی والدہ اپنے اس لخت جگر اپنے اس نور نظر کو لے کر جب پہنچی ہے ان اللہ والوں کے پاس میں اس کا داخلہ کرایا ہے اور یہ کہا ہے اے اللہ والوں میں آپ سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ آپ میرے بچے کو اللہ کے قرآن کو میرے اس بچے کو اللہ کا قرآن پڑھائیے میرے اس بچے کو اللہ کے رسول کی احادیث پڑھائیے میرے اس بچے کو دیندار بنا دیجئے اللہ والا بنا دیجئے میرے بھائیوں ایک شرط حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے یہ لگائی استاذ محترم سے یہ کہا اور یہ عرض کیا کہ اے استاذ محترم میری ایک شرط یہ ہے کہ میرا بچہ جب تک اللہ والا نہ بن جائے جب تک دیندار نہ بن جائے جب تک اس کو اللہ کا قرب حاصل نہ ہو جائے آپ اس کو چھٹی مت دینا کیا مت دینا چھٹی مت دینا میرے بھائیوں حضرت بایزید بستامی کا داخلہ ہو گیا اور حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ شب و روز دن رات محنت کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے رہے ایک وقت وہ آیا ہے حضرت بایزید بستامی کے جو والد جو استاذ محترم ہیں ایک دن دوران سبق یہ گفتگو چھڑی ہے کہ والدین کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے والدین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے حضرت بایزید بستامی کے استاذ محترم نے جب اس حدیث کو اللہ کے رسول کی بیان کیا طلبہ کے اندر بیان کیا ہے کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اب اس بچے سے نہیں رہا گیا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اپنے والد محترم کے پاس میں پہنچے اور عرض کیا استاذ محترم میں نے آپ سے آج حدیث سنی ہے آپ نے یہ فرمایا کہ اپنے والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے میرے دل کے اندر یہ تمنا ہوئی میرے دل کے اندر یہ آرزو پیدا ہو رہی ہے کہ آج میں اپنی والدہ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے آپ سے چھٹی چاہتا ہوں آپ سے اجازت چاہتا ہوں تاکہ میں اپنی والدہ کے چہرے کو دیکھ سکوں تاکہ میں اپنے دل کو اپنی والدہ کے چہرے کو دیکھ کر منور کر سکوں میرے بھائیوں لیکن استاذ محترم کو وہ شرط یاد آ گئی جو ان کی والدہ نے لگائی تھی اے اللہ کے نیک بندو سنو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی والدہ کی شرط یہ تھی کہ جب تک میرا یہ بچہ اللہ والا نہ بن جائے جب تک میرا یہ بچہ اللہ کا مقرب بندہ نہ بن جائے آپ اس کو چھٹی نہیں دیں گے استاذ محترم کو یہ بات یاد آئی اور یاد آنے کے بعد استاذ محترم نے منع تو نہیں کیا بلکہ ایک تدبیر سوچی اور یہ سوچا کہ میں بھی ایک شرط لگا دوں جس طرح ان کی والدہ نے ایک شرط یہ لگائی کہ جب تک یہ اللہ والا نہ بن جائے آپ چھٹی نہیں دیں گے استاذ محترم کی طرف سے بھی ایک شرط یہ لگا دی گئی کہ حضرت بایزید بستامی کو اتنا زیادہ سبق دے دیا گیا کہ جو سبق نہ جانے کئی روز میں یاد ہوتا اور یہ کہہ دیا گیا کہ فلاں وقت تک اگر آپ نے یہ سبق سنا دیا تو آپ کو گھر جانے کی اجازت ہے ورنہ گھر جانے کی اجازت نہیں ہے میرے بھائیوں مورخین لکھتے ہیں اور مورخین نے لکھا ہے کہ جو سبق حضرت بایزید بستامی کو استاذ محترم کی طرف سے ملا تھا ظاہراً وہ ایسا ہی سبق تھا اگر اس کو یاد کیا جاتا کئی روز میں یاد ہوتا لیکن میرے بھائیو جب انسان کے اندر کی تڑپ ہوتی ہے دل سے جو کام کیا جاتا ہے حضرت بایزید بستامی نے وہ سبق یاد کرنا شروع کیا جو سبق کئی روز میں یاد ہوتا چند لمحوں میں چند گھنٹوں میں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے وہ سبق یاد کر سنا دیا اور سنانے کے بعد استاذ محترم کے پاس پہنچ گئے کہ آپ کی جو شرط تھی میں نے اس کو پورا کر دیا ہے میں نے اس کو مکمل کر دیا ہے آپ مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں اپنی والدہ کی زیارت کرنے کے لیے اپنے گھر پر چلا جاؤں چنانچہ استاذ محترم کی طرف سے اجازت ہوئی حضرت بایزید خوشی کے مارے تیز قدموں کے ساتھ جا رہے ہیں کہ آج نہ جانے کتنی مدتوں کے بعد والدہ کے چہرے کو میں دیکھ سکوں گا اسی خوشی میں جا رہے ہیں جب گھر پر پہنچے ہیں اور کنڈی بجائی ہے تو اندر سے آواز آئی من دق الباب دروازہ بجانے والا کون ہے کنڈی کھٹانے والا کون ہے باہر سے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اماں جان آپ کا بایزید ہے آپ کا بایزید ہے آپ کا بایزید ہے آپ کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہے
آپ کے چہرے کو دیکھ کر اپنے دل کو منور کرنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں اندر سے آواز آئی ہے، میرا کوئی بایزید نہیں تھا، ایک ہی میرا بایزید تھا جس کو میں اللہ کے قرآن کی محبتوں میں، اللہ کے کلام کی محبتوں میں کھلا جگہ اللہ والوں کے پاس چھوڑ کر آئی ہوں۔ میرا بایزید ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بیچ میں اپنے سبق کو چھوڑ کر، اپنی پڑھائی کو چھوڑ کر آ جائے۔ میرا کوئی بایزید نہیں ہے۔ میرے بھائیوں جب حضرت بایزید بستامی نے یہ الفاظ ماں کی طرف سے سنے ہیں اور اپنے کانوں سے اس بات کو سنا ہے، وہیں سے روتے ہوئے واپس ہو گئے، اندر دروازے میں نہیں گئے بلکہ روتے ہوئے واپس ہو گئے اور سبق کے اندر حاضر ہو گئے۔ جب استاذ نے دیکھا کہ بایزید تو گھر پر گئے تھے، ماں کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تھے، لیکن سبق کے اندر حاضر ہیں، بچے کو اپنے پاس میں بلایا اور بلا کر پوچھا، بیٹا کیا معاملہ ہوا، آپ بتائیں تو صحیح۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاذ کو ساری داستان سنائی اور کہا، جب میں دروازے پر پہنچا میری ماں نے یہ کہا کہ میرا کوئی بایزید نہیں تھا، ایک ہی بچہ تھا جس کو میں پڑھنے کے لیے چھوڑ آئی تھی۔ میرا بایزید ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بیچ میں اپنی پڑھائی کو چھوڑ کر آ جائے، اپنی تعلیم کو چھوڑ کر آ جائے۔ میرے یہ الفاظ سنے ہیں اور الفاظ سننے کے بعد فوراً میں اپنے پڑھائی کے اندر پھر آ کر مشغول ہو گیا۔ یہ قربانیاں ہیں میرے بھائیوں، دین کے لیے قربانیاں ہیں۔ آج میرے اور آپ کے بچے بھی مدارس کے اندر پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے بچوں کی حالت یہ ہے کہ اگر گھر کا تھوڑا سا کام ہو جائے، ہم چھٹیاں لینے کے لیے استاذوں کے پاس میں آتے ہیں، ذمہ داروں سے رابطہ کرتے ہیں اور نہ جانے کئی یوم کی چھٹی لے کر اپنے بچوں کی تعلیم کو، ان کی زندگیوں کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ہمارے اس مدرسے میں جو طلبہ اور طالبات پڑھتے ہیں یا دنیا کے جن مدارس میں طلبہ اور طالبات پڑھتے ہیں، یہی حال سب جگہ کا ہے کہ بچے غیر حاضریاں زیادہ کرتے ہیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے لاپرواہی کی ایک کمی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں پر توجہ نہیں دیتے۔ اللہ نے آپ کو صاحب اولاد بنایا ہے، اللہ نے آپ کو اولاد جیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ وقت ہے جو لوگ صاحب اولاد ہیں، خدا کی قسم اپنے اولادوں کی فکر کر لیں، اپنے اولادوں کو ان مدارس کے حوالے کر دیں اور اپنے ان مدارس کو ایسا مضبوط بنائیں جہاں پر قرآن کی تعلیم بھی ہو رہی ہو، جہاں پر دین کی تعلیم بھی ہو رہی ہو، جہاں پر احادیث کی تعلیم بھی ہو رہی ہو۔ تو ایک طرف وہیں پر دنیاوی تعلیم سے ان مدرسوں کو مزین کیا جائے، ان مدارس کو اتنا مضبوط بنایا جائے کہ ہمارے مدارس جہاں قرآن کو پڑھا رہے ہوں، جہاں حدیث کو پڑھا رہے ہوں، وہیں یہ مدارس اسلامیہ میرے بھائیوں انگریزی کی بھی تعلیم ہو، ہندی کی بھی تعلیم ہو، تاکہ ہمارے بچے پڑھ کر دنیا کی جہاں حافظ قرآن بن جائیں، جہاں عالم دین بن جائیں، وہیں ہمارے بچے ڈاکٹر بھی بنے، وہیں ہمارے بچے انجینئر بھی بنے، وہیں ہمارے بچے پائلٹ بھی بنے۔ اور الحمدللہ آپ کے اس مدرسے میں یہ قدم اٹھایا گیا ہے اور اس مدرسے کے اندر ہندی انگلش کی تعلیم کا بھی معقول انتظام ہے جو مجھے بتایا گیا اور میرے علم میں بھی ہے۔ الحمدللہ یہ ہم سب کے لیے بڑے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے مدرسے میں ان چیزوں کا انتظام کیا گیا۔ تو کیوں نہ ہم اپنے تمام بستی کے بچوں کو اس طرح متفق ہو کر بھیجیں تاکہ ہمارے بچے دونوں طرح کی تعلیم حاصل کر سکیں، اور ہم اپنے اس مدرسے کے روح رواں اور ذمہ دار سے یہ کہیں کہ مولانا آپ کھل کر کام کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر مال کی ضرورت پڑے گی اپنے اس مدرسے کو وہ پروان چڑھانے کے لیے اپنے مالوں کی قربانیاں دیں گے، جان کی ضرورت پڑے گی ہم اپنی جان کو قربان کر دیں گے، بچوں کے تعاون کی ضرورت پڑے گی تو اپنے بچوں کو روزانہ ساری بستی کے اندر محنتیں کر کر ہم اپنے بچوں کو آپ کے حوالے کریں گے تاکہ آپ ہمارے بچوں کو دونوں طرح کی تعلیم دلا سکیں۔ لیکن میرے بھائیوں میں اور آپ آج بے فکر ہیں، میرے اور آپ پر نہ مجھے فکر ہے، نہ آپ کو فکر ہے، نہ امت مسلمہ کو فکر ہے۔ فکر تو ایسی ہونی چاہیے آج میں اور آپ قرآن کی تعلیم سے خالی ہیں، قرآن کی تعلیم سے ہمارے بچے نوجوان اور بوڑھے حضرات خالی ہیں، نہ قرآن پڑھنے کی فکر ہے، نہ قرآن کو پڑھانے کی فکر ہے۔ میرے بھائیوں ایک واقعہ کتابوں کے اندر
لکھا ہے. میں اس واقعے کو بیان کر کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. ایک شخص گزرے ہیں تابعین میں حضرت عبد الرحمن ابن قاسم رحمت اللہ علیہ. نوجوان ہے, شادی بھی ہو چکی ہے, ابھی شادی کو صرف 15 دن گزرے ہیں, 15-20 دن گزرے ہیں. خواب دیکھا ہے. خواب میں کیا دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے, کوئی عبد الرحمن ابن قاسم کو جھنجھوڑ رہا ہے اور خواب میں یہ کہہ رہا ہے, اے عبد الرحمن تم بے فکر سوئے ہوئے ہو, تم نیند کے غلبے میں سوئے ہوئے ہو, حالانکہ آپ کے پاس میں اللہ کے قرآن کی تعلیم نہیں ہے, آپ کے پاس میں اللہ کے رسول کی حدیث کی تعلیم نہیں ہے. عبد الرحمن اگر اسی حالت میں موت آ گئی, اگر آپ کا اسی حالت میں انتقال ہو گیا اور آپ اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے, تو آپ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کس سے کہا گیا؟ اسی نوجوان سے کہا گیا جس کی شادی کو ابھی 15 دن گزرے ہیں. اسی نوجوان سے یہ بات کہی گئی جس کی شادی کو ابھی 15-20 دن گزرے ہیں, اور یہ کہا گیا اگر آپ قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنا چاہتے ہو, اگر قرآن کی تعلیم کو سیکھنا چاہتے ہو, حدیث کی تعلیم کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا چاہتے ہو, تو جاؤ مدینے کے اندر چلے جاؤ, جہاں پر امام مالک رحمت اللہ علیہ کا درس لگا ہوا ہے اور ہزاروں لوگ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے درس میں شریک ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن قاسم رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا اور صبح جب آنکھ کھلی ہے اپنے اس خواب کو اپنی اسی پیاری بیوی سے سنایا ہے جو 15 دن پہلے اسی گھر میں آئی ہے, جو 15 دن پہلے اپنی اس گھر کے اندر دلہن بن کر آئی, اور کہا میری پیاری بیوی میں نے یہ خواب دیکھا ہے, اس طرح سے معاملہ پیش آیا ہے, آپ کی رائے کیا ہے؟ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, آپ مجھے 1 سال کی اجازت دے دیں تاکہ میں اللہ کے قرآن کو سیکھنے کے لیے مدینے کے اندر چلا جاؤں, اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کو سیکھنے کے لیے مدینے کے اندر امام مالک کے درس میں شریک ہو جاؤں. میرے بھائیوں, وہ بیوی بھی اللہ والی تھی, اس نے اپنے اس شوہر کو جس نے صرف 15 دن ساتھ گزارے ہیں اجازت دی ہے 1 سال کے لیے کہ آپ اللہ کے قرآن کو سیکھنے چلے جائیں. 1 سال کی اجازت حضرت عبد الرحمن ابن قاسم کو ملی. عبد الرحمن ابن قاسم رحمت اللہ علیہ اللہ کے قرآن کی محبتوں میں ملک شام سے مدینہ منورہ کی طرف رواں دواں ہو گئے تاکہ میں اللہ کے قرآن کو سیکھ لوں, اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کو سیکھ لوں, اللہ کے لائے ہوئے اسی دین کو سیکھ لوں جو دین آج میرے اور آپ کی نظروں کے سامنے مٹایا جا رہا ہے. میں اور آپ سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں, میرے اور آپ کے سامنے سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, میرے اور آپ کے سامنے اللہ کے رسول کی سنتوں کو ذبح کیا جا رہا ہے, لیکن میرے بھائی مجھے اور آپ کو کوئی فکر نہیں ہے. اور حد یہ ہو گئی کہ آج اس بددینی کی وجہ سے جب دینی علم ہمارے پاس نہیں رہا, قرآن کا علم ہمارے پاس نہیں رہا, قرآن کی تعلیم ہمارے پاس میں نہیں رہی, صحابہ کی سیرت ہمارے بچوں کے پاس میں نہیں رہی, تو میرے بھائیو آج امت مسلمہ کی بچے اور بچیاں خاص طور سے اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ شادیاں رچا رہے ہیں. میرے بھائیو, میں عرض کر رہا تھا کہ عبد الرحمن ابن قاسم رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے اجازت لے کر ملک شام سے مدینہ منورہ کی طرف سفر کیا ہے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے درس میں حاضر ہو گئے, اور حاضر ہونے کے بعد اللہ کے قرآن کو سیکھنا شروع کر دیا, اللہ کے رسول کی حدیث کو سیکھنا شروع کر دیا. جب وقت گزرتا رہا, جب 1 سال مکمل ہو گیا, تب جب عبد الرحمن ابن قاسم رحمت اللہ علیہ کو وعدہ جو 1 سال کی اجازت لے کر عبد الرحمن ابن قاسم امام مالک کے درس میں حاضر ہوئے تھے, وہ وعدہ پورا ہو گیا. تو میرے بھائیو, ایک خط حضرت عبد الرحمن ابن قاسم نے اپنی بیوی کے پاس میں لکھا ہے اور ایک قاصد کو یہ خط دے کر روانہ کیا ہے, اور اس خط کو دے کر روانہ کیا, اور اس خط کے نیچے ایک بریکٹ میں نوٹ بھی لکھا ہے
جس خط کو لے کر وہ عبد الرحمن ابن قاصد کا قاصد جب ملک شام میں حضرت عبد الرحمن ابن قاسم کی بیوی کے پاس میں پہنچا ہے اور ان کے دروازے کو کھٹکھٹا کر وہ خط حضرت عبد الرحمن ابن قاسم کی بیوی کے حوالے کیا. اس سارے خط کو پڑھا گیا. اس میں یہ لکھا ہوا تھا: اے میری پیاری بیوی، اے میری پیاری زوجہ، جس مقصد کے لیے میں نے سفر کیا تھا، جس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے میں نے سفر کیا تھا، ابھی وہ مقصد پورا نہیں ہو سکا ہے. میں نے قرآن کو پورا نہیں سیکھا ہے، حدیث کو پورا نہیں سیکھا ہے. اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو جائے، آپ کی طرف سے اور اجازت مل جائے تو میں اور اللہ کے دین کو سیکھنا چاہتا ہوں، اللہ کے قرآن کو اور سیکھنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول کی حدیث کو اور سیکھنا چاہتا ہوں. عبد الرحمن ابن قاسم کی زوجہ نے جب اس خط کو پڑھا ہے اور اس نوٹ کو بھی پڑھا ہے جو خط کے نیچے لکھا ہوا تھا، اس میں لکھا تھا: اے میری پیاری بیوی، میں جانتا ہوں آپ نوجوان ہیں، میں جانتا ہوں آپ کو آئے ہوئے میرے پاس میں زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، صرف 15 دن میں اور آپ ساتھ میں رہے ہیں. اگر آپ اس نوٹ میں یہ لکھا تھا کہ میری طرف سے اجازت ہے، اگر آپ چاہیں تو میرے گھر میں رہ سکتی ہیں، اگر آپ نہ چاہیں، آپ کو کوئی پریشانی ہے تو کسی نیک قابل کو تلاش کر کسی نیک بندے کو تلاش کر آپ اپنا نکاح کر سکتے ہیں. میرے بھائیو، عبد الرحمن ابن قاسم کی اسی بیوی نے جنہوں نے 15 دن حضرت عبد الرحمن ابن قاسم کے ساتھ گزارے تھے، جب اس نوٹ کو پڑھا ہے تو اس میں لکھ کر یہ بھیجا ہے: عبد الرحمن، تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنے لیے کسی دوسرے شوہر کو تلاش کر لوں؟ تم یہ چاہتے ہو کہ میں کسی اپنے غیر مرد کو اپنے لیے تلاش کر لوں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. جب تک آپ چاہیں اللہ کے قرآن کو سیکھتے رہیں، جب تک آپ چاہیں اللہ کے قرآن کی تعلیم کو حاصل کرتے رہیں، جس چوکھٹ کے اندر میں داخل ہو گئی ہوں میں اس سے کبھی باہر نہیں جا سکتی، میں اسی کے اندر رہنا پسند کروں گی. جب آپ اللہ کے قرآن کو سیکھ لیں آپ واپس تشریف لے آنا. میرے بھائیو، عبد الرحمن ابن قاسم نے جب اس خط کو پڑھا ہے اور مطمئن ہو کر اللہ کے قرآن کو سیکھنے میں مشغول ہو گئے، رب کے قرآن کو سیکھنے میں مشغول ہو گئے، اللہ کے رسول کی حدیث کو سیکھنے میں مشغول ہو گئے، اور یہ زمانہ گزرتا رہا. 1 سال گزرا، 2 سال گزرا، 2-4 سال نہیں بلکہ یہ زمانہ مکمل 17 سال اسی طرح گزر گیا کہ 17 سال تک عبد الرحمن ابن قاسم اللہ کے اس قرآن کی محبتوں میں، اللہ کے اس دین کی محبتوں میں ملک شام سے مدینہ منورہ جا کر 17 سال مسلسل اللہ کے قرآن کو سیکھتے رہے. 17 سال تک سیکھتے رہے اللہ کے قرآن کو، اللہ کے رسول کی حدیث کو سیکھتے رہے. اب اسی زمانے کے اندر میں آپ کو پیچھے لیے چلتا ہوں جس زمانے میں حضرت عبد الرحمن ابن قاسم کا نکاح ہوا اور وہ 15 دن بیوی کے ساتھ میں جو گزارے تھے، انہی 15 دن میں اللہ کا حکم ہو گیا. عبد الرحمن ابن قاسم رحمت اللہ علیہ کے یہاں 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا. باپ کو اس کا کوئی علم نہیں ہے، اور ایسا وقت عبد الرحمن ابن قاسم نے اپنی بیوی سے علیحدہ گزارا ہے جس وقت میں بیوی کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، جس وقت میں بیوی سہارا چاہتی ہے، اس وقت عبد الرحمن ابن قاسم نے اللہ کے قرآن کی محبتوں میں قرآن کو سیکھنے کے لیے گزارا ہے. میرے بھائیوں، 17 سال کا زمانہ گزرا. اللہ کے نیک بندو، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ وہی خاتون جتنے 17 سال اپنے شوہر کے بغیر اپنے گھر میں گزاری، اور وہ اللہ کا نیک بندہ جو 17 سال تک مسلسل اللہ کے قرآن کو سیکھتا رہا، اللہ کے رسول کی حدیث کو سیکھتا رہا. 17 سال کے زمانے کے بعد عبد الرحمن ابن قاسم کا یہ بیٹا جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ لڑکا تھا. جب جوانی کی دہلیز پر اس نے قدم رکھا اور بالغ ہو گیا تو اللہ کا شکر ہے گھر پر اتنا مال تھا کہ جس سے عبد الرحمن ابن قاسم کے اس بیٹے کے اوپر حج فرض ہو گیا اور حج کا ارادہ کیا.
حج کا سفر شروع کیا. سفر شروع کرنے سے پہلے عبد الرحمن ابن قاسم کی زوجہ نے یعنی اس بچے کی والدہ نے اپنے بچے کو قریب بلا کر اپنے بچے کو سینے سے لگا کر اپنے اس لخت جگر کو سینے سے لگا کر جس بچے نے اپنے والد کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا, جس بچے نے اپنے والد محترم کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا, اس بچے کو اپنے سینے سے لگا کر اس کے کان میں ایک بات کہی ہے اور بات یہ کہی ہے, اے میرے بیٹے جب آپ حج کرنے کے لیے تشریف لے جائیں, آپ حج کے ایام سے فارغ ہو جائیں اور آپ کا سفر جب مدینے کا ہو اور مدینے کے اندر پہنچیں تو دیکھنا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا درس لگا ہوا ہوگا مسجد میں. ایک طرف دیکھنا کہ امام مالک کے درس میں بہت سے لوگ شریک ہوں گے. میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتی ہوں, میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں, اے میرے لخت جگر جب آپ دیکھیں کہ امام مالک کا درس لگا ہوا ہے, امام مالک کے پاس میں لوگ قرآن کی تعلیم سیکھ رہے ہیں, اللہ کے رسول کی تعلیم سیکھ, اللہ کے رسول کی حدیث سیکھ رہے ہیں, تو آپ دیکھنا کہ اسی مجمع میں انہی سیکھنے والوں میں ایک شخص جس کا نام عبد الرحمن ہوگا, جس کا نام عبد الرحمن ہوگا, اگر وہ شخص آپ کو مل جائے تو آپ اس سے میرا سلام عرض کر دیں. کیا عرض کر دینا؟ میرا سلام عرض کر دینا کہ فلاں جگہ سے فلاں عورت نے, فلاں نام کی عورت نے آپ کو سلام کہا ہے. جب یہ نوجوان بچہ جب یہ نوجوان بچہ حج کے لیے پہنچا ہے اور حج کے ارکان سے فارغ ہونے کے بعد جب مدینے کے اندر پہنچا اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کی اسی درسگاہ کے اندر پہنچا ہے تو اس نے بلند آواز سے یہ کہا ہے کہ تم میں کون عبد الرحمن ابن قاسم ہے, تم میں عبد الرحمن ابن قاسم کون ہے؟ عبد الرحمن ابن قاسم اس آواز کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر اس نوجوان سے ملاقات کرتے ہیں, اس نوجوان سے ملاقات کرتے ہیں. وہ نوجوان قریب ہوتا ہے اور قریب ہونے کے بعد اس سینے کو سینے سے ملاتا ہے اور کان میں یہ کہتا ہے کہ میں فلاں ملک سے آیا ہوں, فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں, فلاں نام کی عورت نے آپ کو سلام کہا ہے. میرے بھائیوں, یہی عبد الرحمن ابن قاسم جو ہمتوں کے ساتھ اللہ کے قرآن کو سیکھنے میں مشغول تھا, یہی عبد الرحمن ابن قاسم جو اللہ کے رسول کی حدیث کو سیکھنے میں 17 سال تک مسلسل مشغول رہا. جب یہ الفاظ سنے ہیں کہ فلاں شخص, فلاں عورت نے آپ کو سلام کہا ہے, کان میں یہ آواز پہنچی ہے, عبد الرحمن ابن قاسم بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آتا ہے اور سارا معاملہ دریافت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں آپ کون ہیں؟ فرمایا میں اسی عورت کا نوجوان بیٹا ہوں, میرے اوپر حج فرض ہو گیا تھا, میں حج کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لایا لیکن میری والدہ نے آپ کو سلام کہا ہے, معاملہ میں بھی نہیں جانتا کہ معاملہ کیا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن قاسم نے جو 17 سال تک مسلسل قرآن کو سیکھنے میں مشغول رہے, اپنے اس بیٹے کو سینے سے لگا کر رونا شروع کیا یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش آیا, پھر رونا شروع کیا اور فرمایا کہ ہاں آپ میرے بیٹے ہیں, آج سے 17 سال پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا, میری شادی کو صرف 15 یوم گزرے تھے, 15 دن شادی کو ہوئے تھے, میں نے خواب یہ دیکھا کوئی جھنجھوڑنے والا مجھ سے یہ کہتا ہے, مجھے جھنجھوڑ کر یہ کہتا ہے اے عبد الرحمن تو اللہ کے قرآن کے بغیر زندگی گزار رہا ہے, رب کے قرآن کے بغیر زندگی گزار رہا ہے, اللہ کے رسول کی حدیث کے بغیر زندگی گزار رہا ہے. اگر تیرا اسی حال میں انتقال ہو گیا تو اپنے اللہ کو کیا منہ دکھائے گا, اپنے رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ میرے بھائیوں, یہ واقعہ عبد الرحمن ابن قاسم نے اپنے اس نوجوان بچے سے سنایا اور عبد الرحمن ابن قاسم نے سارا واقعہ اپنے بچے کو سنایا. بچہ بھی روتے روتے بے ہوش ہو گیا. یہ قربانیاں دین کے لیے رہی ہیں, لیکن آج میں اور آپ ہیں دین کی باتیں سننے کے لیے نہیں, قرآن کو سیکھنے کے لیے نہیں, حدیث کو سیکھنے کے لیے نہیں. ہمیں جلسوں میں بلایا جا رہا ہے, ہمیں قرآن کی باتوں کے لیے بلایا جا رہا ہے, لیکن اپنے کاروبار میں مشغول ہیں. آج دنیا کے لیے کوئی تماشا گاہ کوئی منعقد ہو جائے, کوئی ڈی جے والے آ جائے, کوئی نچنے والیاں آ جائیں. آج میرے بھائیوں یہ نوجوان بغیر بلائے, بغیر اشتہار کے, بغیر اعلانات کے ایک بڑا
مجمع ایسی جگہوں پر پہنچ جاتا ہے اور یہ مدارس والے آپ کو خوشامدوں کے ساتھ آپ کی خوشامد کر 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 آپ کے گھروں پر اطلاع بھیج کر آپ کے یہاں اشتہار لگا کر مسجدوں کے مائک کے ذریعے پکار رہے ہیں، لوگوں آؤ قرآن کی محبتوں میں آؤ، لوگوں آؤ مدارس کی محبتوں میں آؤ، علماء کی محبتوں میں آؤ۔ یہ علماء آپ کو دین کی باتیں بتائیں گے، یہ علماء آپ کو دین کی باتیں سمجھائیں گے، لیکن میرے بھائیوں میں اور آپ ادھر سے سنتے ہیں، ادھر کو نکال دیتے ہیں، جب مرضی ہوتی ہے اس وقت ہم جلسہ گاہ کے اندر نہیں میرے بھائیوں، ہمیں غفلت کی چادر کو اتار کر پھینکنا ہوگا اور ہمیں اپنے اس جلسے سے یہ پیغام لے کر اٹھنا ہوگا۔ ہم یہ تہیہ کر کر آج اٹھیں گے کہ انشاءاللہ اپنے ان مدارس کو مضبوط کریں گے۔ بچوں کی ضرورت پڑے گی، اپنا ایک ایک نہیں بلکہ امت مسلمہ کے ایک ایک بچے کی خوشامد کر کر ہم انہیں مدارس کے حوالے کریں گے تاکہ یہ ہمارے کل ائمہ بن سکیں، تاکہ ہمارے کل دین کے رہبر بن سکیں، تاکہ اللہ نہ جانے ان بچوں کی وجہ سے ہماری مغفرت فرما سکے۔ ورنہ میرے اور آپ کے پاس میں کوئی ایسا عمل پختہ عمل نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ میرا عمل اتنا مضبوط ہے جس سے میری مغفرت ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے ان مدرسوں کو ہم اتنا مضبوط کریں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے اپنے ان مدارس کو اتنا مضبوط کریں، یہاں کی ذمہ داران کو اتنا مضبوط کریں اور اپنے اس مدرسے کے روح رواں کو یہ کہہ دیں کہ مولانا آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے، آپ کھل کر کام کیجئے، جو نظام آپ کو بڑھانا ہے علماء کے مشورے سے آپ اس نظام کو بڑھائیے۔ ہندی انگلش کا نظام بڑھانا ہے، آپ کھل کر بڑھائیے۔ بچیوں کا نظام بڑھانا ہے، آپ کھل کر بڑھائیے۔ اس سے ہماری بستی کا نام روشن ہوگا، ہماری بستی کے اندر رہنے والی یہ بچیاں قرآن کو سیکھنے والی ہوں گی، حدیث کو سیکھنے والی ہوں گی، صحابہ کی سیرت ہمارے نوجوان بچوں کے پاس میں ہوگی۔ اگر خدا کی قسم ہم نے ان مدارس کو محفوظ نہ کیا، ہم نے ان مدارس کو اپنے سینوں سے نہ لگایا، اپنے ان علماء کے ساتھ شانہ بشانہ نہ کھڑے رہے، تو یاد رکھنا آنے والی نسلیں جو مسلمانوں کی نسلیں ہیں یہ مسلمان رہتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم اللہ کے قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو پڑھائیں، قرآن کی تعلیم خود بھی سیکھیں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ قرآن صرف بچوں کے لیے ہے، ہم یہ نہ سوچیں کہ قرآن پڑھنے کی کوئی عمر ہے کہ بچپن میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ میں نے واقعہ حضرات کے سامنے بیان کر دیا۔ اگر امت مسلمہ کا یہ نوجوان اپنے موبائل سے 1 گھنٹہ دور ہو کر جو 24 گھنٹے کی زندگی میں سے تقریباً 10 گھنٹے آج کا یہ نوجوان موبائل پر گزر رہا ہے، اگر موبائل سے صرف 1 گھنٹہ دور ہو کر اللہ کے قرآن کو پڑھنے میں لگ جائے، اللہ کے قرآن کو سیکھنے میں لگ جائے، اللہ کے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے میں لگ جائے اور مسجد میں جا کر اپنے ائمہ سے یہ کہے، اپنے علماء سے یہ کہے جو قرآن اچھا پڑھتے ہیں ان سے یہ کہے کہ بھائی 1 گھنٹہ مجھے قرآن پڑھنا ہے، 1 گھنٹہ مجھے قرآن کی تعلیم سیکھنی ہے، آپ کو سکھانی ہے۔ میں قسم کھا کر یہ کہتا ہوں اگر یہ نوجوان روزانہ 1 آیت بھی پڑھ لے، روزانہ قرآن کی 1 آیت بھی سیکھ لے تو مہینے میں 30 آیتیں اس کے پاس میں جمع ہو جائیں گی، سال میں 360 آیتیں جمع ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں اگر یہ چاہے گا تو قرآن کا مکمل حافظ بھی بن جائے گا، اور اگر حافظ بھی نہ بن سکا اپنی اس نیت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا، قرآن کو پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ علماء موجود ہیں اور ہمارے اکابر تشریف فرما ہیں، میں ان کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں اگر آپ طالب علم کی نیت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ نے پورا قرآن نہیں پڑھا، پڑھتے ہوئے چلے گئے تو یاد رکھنا اللہ کی معصوم مخلوق فرشتے آپ کو قبر کے اندر اللہ کا قرآن پڑھائیں گے، اللہ کے قرآن کو سکھائیں گے، اور کل قیامت کے دن آپ کو اٹھایا جائے گا۔ جب آپ کو اٹھایا جائے گا آپ حافظ قرآن کی فہرست میں جو نیت آپ کی ہوگی ان کی فہرست میں آپ کا شامل۔
لیکن میرے بھائیوں میرے پاس میں وقت نہیں ہے، آپ کے پاس میں وقت نہیں ہے، موبائل چلانے کے لیے بہت سارا وقت ہے، فضول باتیں کرنے کے لیے بہت سارا وقت ہے۔ آج کے مسلمان چوکلوں پر کھڑے ہو کر، گلیوں میں کھڑے ہو کر، سڑکوں پر کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے قیمتی لمحوں کو، اپنی زندگی کے قیمتی وقت کو گزار رہا ہے۔ اگر کوئی پوچھنے والا، اگر کوئی کہنے والا ان سے کہہ دے کیا بھائی نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لیں، جماعت کا وقت ہو گیا، جماعت حاضر ہے، آپ جماعت میں چلیں، تو میرے بھائیوں جواب ملتا ہے میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، میرے کپڑے ناپاک ہیں، نماز کے لیے کپڑے ناپاک ہیں۔ مسلمان ہونے کے باوجود آج مسلمان ناپاک رہ رہا ہے۔ اگر آپ خود دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں اور فیصلہ کریں، اگر اسی ناپاکی کے عالم میں موت آ گئی اور اسی ناپاکی کے عالم میں دنیا سے جانا پڑ گیا، تو یاد رکھنا میرے اور آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم یہ ارادہ کر کر اٹھے کہ انشاءاللہ اپنے اس مدرسے کو مضبوط کریں گے نہیں انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ انشاءاللہ اپنے اس مدرسے کو مضبوط کریں گے اور اپنے بچوں کو، اپنی بچوں کا الحمدللہ بچوں کا